بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جن کے گوادر کے بارے میں کسی قسم کے بھی کنسرنس تھے، خواہ وہ سیکیورٹی ہو، وہاں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، یا کسی بھی طرح سے جو ٹورزم کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں۔ پوری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو کے اندر ان کنسرنس کو دور کریں۔ اور یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہب چوکی کے آس پاس کراچی ٹو کوئٹہ روڈ ہے۔ یہاں پر ایک پرنسز آف ہوپ کا اسٹیچو نظر آتا ہے جو آپ کی سکرین کے اوپر ہے۔ یہاں سے آپ لیفٹ سائڈ پہ مڑتے ہیں تو آپ کنڈ ملیر کی طرف یعنی گوادر کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ کلومیٹرز لکھے ہوئے ہیں، تقریباً 570 کلومیٹر یہاں سے گوادر رہ جاتا ہے۔ رستے میں آپ کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور لگژری لوکل ٹرانسپورٹ چلتی نظر آتی ہے۔ گوادر میں ہونے والی انویسٹمنٹ آپ کو میڈیا پر بہت کم نظر آئے گی، اور اگر آپ خود گوادر وزٹ کر کے وہ ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں ورکرز وغیرہ اور کنسلٹنٹس کام کر رہے ہیں جو فارنرز بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، تو ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے بغیر اجازت کے آپ ان ایریاز میں نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ جو روڈ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اسے مکران کوسٹل ہائی وے کہتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہاں پہ کنڈ ملیر آتا ہے۔ کنڈ ملیر کا خوبصورت اور صاف بیچ آپ کے سامنے ہے۔ گوادر کی ڈیولپمنٹ اگر میڈیا پہ نہیں آتی ہے یا پھر جو وہاں لوگ جاتے ہیں وہ دیکھ کے صحیح آپ کو بتانے کے قابل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہنا ہرگز غلط ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی ہے یا سست روی کا شکار ہے۔ گوادر سی پیک کا ہب ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی سرگرمیوں کے علاوہ ٹورزم کا بھی بہت پوٹینشیل رکھتا ہے۔ سیکیورٹی پورے رستے میں آپ کو کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ تقریباً 4 سے 5 ایجنسیز ہیں جو آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہیں، جس میں پاکستان آرمی ہے، کوسٹ گارڈ ہیں، لیویز ہیں اور اس کے علاوہ پولیس۔ رستے کی خوبصورتی آپ کے سامنے ہے، یہاں پر آپ کو پہاڑ اور پہاڑوں کے ساتھ ساتھ سمندر کا خوبصورت ویو ملتا ہے۔ جو لوگ ٹورزم کا شوق رکھتے ہیں ان کو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ وہ ایک دفعہ کراچی سے گوادر کا اور گوادر کو ایکسپلور ضرور کریں۔ انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ جگہ۔ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کے پاس تو اربوں خربوں روپیہ ہے وہ تو آج بھی، کل بھی، سال بعد، 2 سال بعد جا کے گوادر میں کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ لمیٹڈ بجٹ کے اندر بہترین وقت کا ویٹ کر رہے تھے گوادر میں انویسٹمنٹ کے لیے، تو یہ بہترین وقت ہے، انہیں انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے۔ پولیٹیکل سچویشن ہمارے ملک کی جو مرضی ہو، لیکن چائنیز آنکھیں بند کر کے بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اور اپنی دی گئی ٹائم لائن سے پہلے پہلے سارے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسٹ وے ایکسپریس وے ہے، اور اس کے علاوہ گوادر کا نیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جس کا ایک رن وے کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے، اور وہاں اگر آپ رات کو وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو پورے رن وے کے اوپر لائٹس وغیرہ نظر آتی ہیں۔ اس سال کے اینڈ تک کارگو فلائٹس آپریشنل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور نیکسٹ ایئر کے پہلے ہاف کے اندر آپ کو انشاءاللہ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائٹس بھی اترتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس کے بعد گوادر عام بندے کی پہنچ سے دور ہے۔ گوادر میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے 3-4 بنیادی باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات کہ لالچ بالکل نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2، ایک ایسی انویسٹمنٹ کریں جو سیکیور ہو، جس کے اوپر کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہو، جس طرح گوادر کے اندر گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس سے اپروو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کریں۔ اور لالچ والی بات اس لیے کی ہے کہ جب آپ جی ڈی اے اپروو ہاؤسنگ سوسائٹیز اور اوپن لینڈز کے ریٹس کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہ بہت آپ کو اٹریکٹیو لگتے ہیں۔ بعد میں جا کر آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی لیگل ایشو، قبضہ لینے میں کوئی مسئلہ، وہاں پر موجود یوٹیلیٹیز، فیسیلیٹیز، یعنی آپ اس لینڈ کو کس طرح قابل استعمال بنا سکتے ہیں، یا کوئی پلاننگ میں چینجز، وہ چیزیں آپ کو بعد میں پتہ چلتی ہیں، یا کوئی اس کا نیا مالک نکل آتا ہے، لیکن اس وقت تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی قیمتی انویسٹمنٹ ہمیشہ وہاں کریں جہاں پر گورنمنٹ کا کوئی ادارہ اس کو دیکھ رہا ہو۔ آپ کی سکرین پر قدرتی طور پر نقش و نگار والے مٹی کے پہاڑ اور ان کے درمیان کراچی سے گوادر جانے والی مکران کوسٹل ہائی وے کا خوبصورت نظارہ ہے جو آپ کے سفر کو مزید یادگار بناتے ہیں۔ یہاں تک سفر کر کے اگر آپ کو تھوڑی سی بھی تھکاوٹ ہوئی ہو تو یہ پرنسز آف ہوپ کا خوبصورت نظارہ آپ کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ویسے تو پوری مکران کوسٹل ہائی وے خوبصورتی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے، لیکن پرنسز آف ہوپ اور یہ والا ایریا ایسا ایریا ہے کہ آپ ہر منظر کو اپنی آنکھ کے علاوہ کیمرے میں بھی کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پریکٹیکلی یہ ناممکن ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی ٹورزم کا شوق رکھتے ہیں تو اس ایریا کو لازمی وزٹ کریں۔
اس سے پہلے ہم نے 2 پوائنٹس کا ذکر کر لیا ہے، نمبر 1 سیکیورٹی، نمبر 2 انویسٹمنٹ کہاں کرنی چاہیے۔ اب تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے، کوشش کریں کہ ایسی سوسائٹی کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کے پلاٹ کا نمبر کنفرم دیا جا رہا ہو۔ گوادر میں کچھ پروجیکٹس گورنمنٹ خود اون کر رہی ہے، جس میں سنگھار کے فیزز، اس کے علاوہ نیو ٹاؤن اور بمبر سوسائٹیز شامل ہیں۔ لیکن اگر آپ آج کے ریٹس لیں تو سنگھار وغیرہ عام بندے کی پہنچ سے دور ہے۔ لوکیشن کا مرحلہ جب آتا ہے تو ایک بہت بڑی مسکنسیپشن یہ ہے کہ لوگ اس کو پرانے شہر سے میئر کرتے ہیں یا پورٹ سے میئر کرتے ہیں۔ آپ نے جب بھی ڈسٹنس میئر کرنا ہے وہ آپ نے 0 پوائنٹ سے کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا، جب آپ گوادر کے اندر سڑکوں کے جال کو دیکھیں گے، وہ پشکان ایونیو ہو، وہ کہان ایونیو ہو، وہ کوسٹل ہائی وے ہو یا جناح ایونیو ہو، یہ بڑی روڈز ہیں، بڑا نیٹ ورک ہے روڈز کا، جس کی وجہ سے آپ کو گوادر کے ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں جانے میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ ماسٹر پلان کے اندر موجود ریسٹورڈ این او سی والی ہر سوسائٹی اتھینٹک ہے، جس میں ڈیولپمنٹ کا کام شروع کروانا اور ٹائم پہ کمپلیٹ کروانے کی ذمہ داری گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہے، جو بخوبی وہ نبھا رہے ہیں۔ سوسائٹیز کی ساری معلومات اور این او سیز کی ڈیٹیلز آپ کو جی ڈی کی ویب سائٹ پہ مل جائے گی۔ اب آپ کے سامنے جو دیوار نظر آ رہی ہے یہ کیڈٹ کالج ہے، آپ اس کی لینتھ دیکھ سکتے ہیں، یہ کم سے کم 4 سے 5 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے۔ گوادر میں لوکیشنز کے علاوہ جو اگلا اہم پوائنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہے کہ سوسائٹیز کی ڈیولپمنٹ یا تو ابھی سٹارٹ ہوئی نہیں ہے، اگر ہوئی ہے تو بہت تھوڑی ہوئی ہے۔ اس کی ریزن ماسٹر پلان کا آنا اور ماسٹر پلان کے بعد اس کی مائکرو پلاننگ پر تھوڑا ٹائم لگنے کی وجہ سے ڈیولپمنٹس اب جا کے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ اب ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں ضلع گوادر کی پہلی تحصیل اور ماڑا کے اندر، اور ماڑا کا خوبصورت ساحل اور یہ چیک پوسٹ آپ کا یہاں استقبال کرتے ہیں۔ لوکیشن اور ڈیولپمنٹ کے بعد اگلا ہم پوائنٹ اس سوسائٹی کی پرائسز کا ہوتا ہے۔ آپ نے پرائسز کمپیئر کر کے جو سوسائٹی این او سی والی آپ کے بجٹ میں ہو وہاں ضرور انویسٹمنٹ کریں۔ اور ماڑا سے اب ہم جا رہے ہیں پسنی کی طرف۔ پسنی ضلع گوادر کی دوسری تحصیل ہے۔ یہاں سے ایک رستہ پسنی شہر کی طرف جاتا ہے اور دوسرا بائی پاس آپ گوادر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ گوادر کی حدود میں داخل ہوتے ہی گوادر انڈسٹریل زونز آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں پر گیٹ شیڈ بن چکے ہوئے ہیں اور اندر بھی کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے ان کے۔ اب آپ کے سامنے جو روڈ نظر آئے گی یہ ایکسیس روڈ ہے مکران کوسٹل ہائی وے سے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو۔ ایئرپورٹ کے کمپلیٹ ہونے والے رن وے کی لائٹس آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ سکیں گے۔ اندر کوئی 2000 کے قریب ورکرز اور لوگ کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے اور اس کے پاس بھی نہیں جانے دیتے ہیں بغیر اجازت کے۔ اسی ایریا میں مکران کوسٹل ہائی وے کے دونوں سائڈز پہ آرمی کے کیمپ پر بھی کام بہت تیز سے جاری ہے۔ اب آپ کے سامنے پہلا 0 پوائنٹ آتا ہے جہاں سے ایک رستہ تربت کو جاتا ہے اور دوسرا گوادر کو جاتا ہے۔ یہ کراس کرنے کے ساتھ آگے آپ کو اب یہ جو بورڈ پہ پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں یہ ساری کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد آپ کو دوسرا 0 پوائنٹ نظر آتا ہے، ایک رستہ جیونی کی طرف اور دوسرا گوادر کی طرف۔ آپ جیسے ہی گوادر کی طرف ٹرن کرتے ہیں تو آپ گوادر ایئرپورٹ روڈ پر آ جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ روڈ کا رات کا منظر آپ کے سامنے ہے، خوبصورت اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں، کافی وائڈ روڈ ہے اور آپ کو یہاں پہ رات کے ٹائم پہ بھی چہل پہل نظر آتی ہے۔ اچھے ریسٹورنٹس، کچھ بینکس اور کافی ریپیوٹیبل سوسائٹیز اس کے اوپر لوکیٹڈ ہیں۔ ایئرپورٹ روڈ آپ کو مکران کوسٹل ہائی وے سے پرانے گوادر پورٹ اور سنگھار وغیرہ، نیو ٹاؤن، جناح ایونیو، اس کے علاوہ میرین ڈرائیو کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ اب آپ کے سامنے گوادر کی خوبصورت ترین فلی ڈیولپ میرین ڈرائیو ہے۔ میرین ڈرائیو پہ آپ رات کا منظر دیکھ سکتے ہیں، اس کے ایک طرف سمندر کا خوبصورت نظارہ ملتا ہے جو دن میں بھی اپنی مثال آپ ہے اور رات میں تو اس کی مثال ہی نہیں ملتی آپ کو۔ یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو بالکل ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا کوئی حصہ ہے۔ اب آپ کے سامنے گوادر کی بہت ہی بڑی اور امپورٹنٹ روڈ جناح ایونیو ہے۔ جناح ایونیو 300 فٹ وائڈ روڈ ہے۔ یہاں سے آپ کو یہ جو فریم نظر آ رہا ہے یہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کا ایک شاٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسٹ وے ایکسپریس وے جا رہی ہے جو مکران کوسٹل ہائی وے کو پورٹ کے ساتھ ملا رہی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے روڈ ہے یہ لنک کر رہی ہے پشکان ایونیو، اس کا روڈ کا نام ہے، یہ
جناح ایونیو کو ایئرپورٹ روڈ کے ساتھ لنک کر رہی ہے، اور یہ جو پروجیکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے بن چکے ہوئے ہیں اور ان کی بلڈنگز قابل دید ہیں۔ جناح ایونیو 300 فٹ وائڈ روڈ ہے، جس میں دونوں سائڈ پہ 2 وے روڈ بن چکی ہوئی ہے، اور باقی درمیان والا حصہ پلاننگ کے ساتھ چھوڑ دیا ہوا ہے۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ گوادر اسلام آباد کے بعد دوسرا پلانٹ سٹی ہے۔ اب آپ کے سامنے خوبصورت گرینڈ جامع مسجد ہے جو جناح ایونیو کے اوپر ہی واقع ہے۔ جو میں گوادر کی پلاننگ کا ذکر کر رہا ہوں، اس پلاننگ کے تحت گوادر کے اندر پورا انفراسٹرکچر آپ کو نظر آتا ہے، روڈز کا اور باقی چیزوں پہ پلاننگز ہو رہی ہیں، ہو چکی ہوئی ہیں۔ جو کچھ سال پہلے چیزیں بتاتے تھے کہ ہونے جا رہی ہیں، وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب آپ کے سامنے جناح ایونیو کا ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے، آپ اس کا میسو سائز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلومیٹرز کے اوپر واقع ہے، اور یہاں پر ایک کمرشل ایکٹیویٹی پلان ہو رہی ہے۔ گھر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ گوادر میں کس سٹینڈرڈ کے گھر بنائے جا رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے میرین ڈرائیو پر واقع ایک اور پارک ہے۔ اس پارک کے ساتھ سی ایم ہاؤس اور امپورٹنٹ گورنمنٹ کی بلڈنگز ہے، اور یہاں سے سمندر کا ویو آپ کے سامنے ہے۔ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ آپ سب دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ گوادر کے صرف وہ جگہ ہیں جہاں پر عام بندے کی ایکسیس موجود ہے، جہاں پر جانے کے لیے کسی قسم کی اجازت نہیں لینا پڑتی۔ جو اصل ڈیولپمنٹس ہیں، جو اصل میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے عام بندوں کو بغیر پرمیشن کے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹس جس طرح گوادر بس سٹینڈ ہے، ریزورٹس ہیں میرین ڈرائیو کے اوپر، اور ایسی بلڈنگز بن رہی ہیں جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ گوادر بہت وسیع ایریا کے اندر ہے، سارا ایریا وزٹ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ کوشش کریں ٹائم نکال کے گوادر کو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں۔ آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک تو سنی سنائی باتوں پر آپ یقین نہیں کریں گے، دوسرا آپ کو خود کلیئر ہو جائے گا کہ گوادر میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اور یقینی طور پر آپ بھی کہیں گے آئی لو گوادر۔